Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to our channel, Noor and Rabia podcast. I hope that everyone who's watching is fine, inshallah. First of all, both of us, Noor and me, we really want to apologize. We are making this video after really long. اور ہم اس ویڈیو کو بنانے کا پلان آلموسٹ رمضان کے آخری اشرا سے کر رہے ہیں. رائٹ آفٹر ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ وہ اتنی والی ویڈیو ریکارڈ کریں گے, اس کے فوراً نیکسٹ ڈے وی آر گونا ریکارڈ دس ویڈیو. لیکن کچھ سرکمسٹانسز اس طرح کے ہو گئے کہ کبھی کبھی نور کوڈ مینیج ٹائم اینڈ آئی کوڈنٹ مینیج ٹائم, اور کبھی کبھی جب میرے پاس ٹائم ہوتا تھا تو نور couldn't manage. Finally we got time to make video. نور, آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ I'm very happy and excited that finally we got some time to make this video because یہ video ہماری I think سب سے top of the list پہ تھی اور اتنا ہی یہ delay ہوتی The topic of our video, as you guys can see, is such a beautiful topic today, which is hijab. which is I think very close to me and Rabia because it's a very vital aspect of our identity and faith. So this is something that we cherish deeply. Even when we started this podcast as well, تو یہ ہماری دماغ کے اندر ایک بہت بڑی ہائی لائٹ تھی that we are definitely gonna discuss hijab in the podcast. So starting as we did in our previous videos from the meaning of hijab, because hijاب کا بہت ہی ایک غلط پرسپیکٹو لوگوں کی نظروں میں بنا ہوا ہے. ایک کنزرویٹو, وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے, مطلب ویژن بہت خراب ہے حجاب کو لے کے. تو سب سے پہلے کلیریفائی کرنا اپنے ذہنوں کے اندر یہ چیز کہ what is the actual vision behind hijab and what is its purpose. کیونکہ جب تک آپ کو کلیئرٹی نہیں ہوتی نا, تب تک آپ اس چیز کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پاتے, اور اڈاپٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. So the word hijab, literal meaning جو اس کا ہے, it refers to cover, to conceal, to veil something. So in Islamic culture, the hijab is a symbol of modesty and piety, which is I think any piece of cloth, hijab, scarf, anything, just to cover your hairs, your neck, your chest. اور جو hijab ہے is meant to promote dignity, respect for women, and is considered an act of obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. تو سب سے پہلے تو یہ اس چیز کی کلیئرٹی ہونا ہمیں بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں نے نا حجاب کو سمجھا ہوا ہے کہ اٹ از our پرسنل میٹر. It is something that we choose. It is definitely something we choose. لیکن ایک چیز ہمارے دماغ میں بہت ضروری ہے کلیئر ہونا کہ it is a part of our faith. جس طرح نماز ہمارے فیتھ کا حصہ ہے, جس طرح روزہ ہمارے فیتھ کا حصہ ہے, جس طرح زکوٰۃ, حج, all of our obligations, hijab is one of our obligations. So we need to understand first of all that if we are claiming کہ ہم مسلمان ہیں, ہم لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے یہ چیز کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, we have claimed this, اور we have submitted. مسلم ہونا ایک جو ہے نا وہ بیسکلی سبمیشن ہے. کس چیز کی سبمیشن ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات اور تعلیمات کے سپرد کر رہے ہو. کلیئر کرنا ہے دماغ میں پہلے اپنا میننگ بالکل فرام دا روٹ کلیئر کرنا ہے کہ اگر آپ سبمٹ کر رہے ہو تو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو انہوں نے آپ کو کرنے کے لیے کہی ہیں. تو حجاب از جسٹ لائک اینی ادر obligation. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے, اس طرح یہ چیز بہت ہی زیادہ وائڈلی مس انڈرسٹوڈ ہے کہ حجاب جو ہے نا اٹ از ناٹ دیٹ نیسیسری, اٹ از دا پارٹ آف آور فیتھ. اور اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ اپنے ایمان کو پورا نہیں کر رہے. یو آر ناٹ فلفلنگ دیٹ کلیم کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دا تھنگ از کہ ہماری جو سوسائٹی میں چیزیں ہیں وہ اس طرح ہیں کہ بینگ مسلمس ہم کچھ چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اور کچھ چیزوں پہ جب ہم بھی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کسی کو کرتے ہوئے تو ہم کہتے ہیں نو دیٹ از حرام, لیکن دیٹ از سم تھنگ پروہیبٹیڈ ان اسلام. لیکن کچھ ایسی بیسک چیزیں ہیں ویچ آر لائک دے آر دا کمانڈمنٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور ہم نے ان چیزوں کو اس طرح نگلیکٹ کر دیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ دیٹ از سم تھنگ اے چوائس. اب حجاب از ون آف دیم, ایز یو ہیو مینشنڈ کہ ہم نے جس طرح نماز ہے اور یہ چیزیں ہیں ہم حجاب کو اس طرح سے سوچتے ہی نہیں ہیں. تو جب ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں تو ان سورہ نور
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ آپ کو کمانڈمنٹ کی ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں اینڈ یو آر ان فرنٹ آف سم ون نامحرم، تو یو ہیو ٹو کور یور ہیڈ، یو ہیو ٹو کور یور نیک، یو ہیو ٹو کور یور چیسٹ. اور آپ اپنی جو ایکسیسو بیوٹیفیکیشنز ہیں آپ انہیں شو نہیں کر سکتے ان فرنٹ آف سم ون ہو از ناٹ یور محرم. تو ان چیزوں کو ہم نے اتنا لائٹلی لے لیا ہے کہ وی تھنک کہ ہاں شراب پینا از حرام، لیکن ناٹ کورنگ یور سیلف وہ چیز از فائن. ہم اس کو ایکچولی ہم اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتے. انفارچونیٹلی پھر ہی جب نہیں ہم کرتے. اس پہ بات کرتے ہیں تو یہ ایک جو رپلائی سامنے سے آتا ہے دیٹ از کہ اٹ از سم تھنگ ویری پرسنل، یہ میرا پرائیویٹ میٹر ہے. اور دین کو آئی تھنک تباہ اس چیز نے کیا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کہ ہم 90% چیزوں پہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا پرائیویٹ میٹر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. اب دیکھیں نماز از سم تھنگ جو آپ کی آئیڈینٹی ہے. فار دا ویمن حجاب ان کی ہماری آئیڈینٹی ہے، از اے پارٹ آف اور فیتھ، از اے کمانڈمنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹلی ٹو اس. لیکن وی نیگلیکٹ دس تھنگ. ٹاکنگ اباؤٹ حجاب بینگ اے پرسنل چوائس، تو ڈیفینیٹلی ایٹ سم پوائنٹ ایک انسان کو خود ہی جو ہے وہ چوز کر کے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ ہم ایک چیز کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ وی آر جسٹ ٹرائنگ ٹو ہائی لائٹ یہ چیز کہ اٹ از اے ویری امپورٹنٹ obligation اینڈ اٹ از اے پارٹ آف our faith. اور along with this اب دیکھو ہر ایک کی جرنی ہوتی ہے. اب ہماری سوسائٹی اس طرح سے ڈیزائن ہوئی ہوئی ہے کہ یہ چیز جو ہے حجاب اٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ایک نیسیسٹی. مطلب اپنے دین کے بارے میں ہی آگاہی نہیں ہے نا. وی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اسلام. جب اویئرنیس ہی نہیں ہے تو اس کے بعد کی چیزیں ہمیں کیسے ہم جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. نمازوں کا کانسیپٹ ابھی تک اس طرح سے اس لیول پہ تباہ شاید اس وجہ سے نہیں ہو سکا کہ مسجدیں ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ٹریڈیشنلی بھی فالو ہوتی ہے. تو کیا پتا اگر یہ والا ایک کانسیپٹ نہ ہوتا تو جو ہے ان کا کانسیپٹ بھی اسی طرح تباہ ہو گیا ہوتا ہے جس طرح آج حجاب کا کانسیپٹ تباہ ہو گیا ہوا ہے. اف وی ٹاک اباؤٹ ٹوڈیز ایرا لٹریسی کے یہ عالم ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایک نیسیسٹی ہے. اور ایک اور چیز حجاب کا کانسیپٹ جو ہے اٹ از ناٹ لمیٹڈ ٹو ویمن اونلی. حجاب از فار مین ایز ویل. اٹ از ناٹ اونلی فار ویمن. تو یہ چیز بھی کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. اٹ از بوتھ فار ویمن اینڈ فار مین. جس طرح وی ڈسکسڈ کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز کمانڈیڈ ٹو فیمیل کہ ہم نے یو ہیو ٹو کور یور سیلف. اسی طرح قرآن پاک میں ان سورہ نور اسی میں ہی اللہ پاک نے ہیز کمانڈیڈ مین ٹو لوور دیئر گیز. لیکن اب پرابلم کیا آتی ہے سوسائٹی میں جب جو فیمیلز ہیں when they go out the way they wanted اپنی بیوٹیفیکیشن کر کے اس طرح جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الاؤڈ نہیں کی، وہ جب جاتی ہیں اینڈ دی اپوزٹ جینڈر جب وہ اس طرح سے انہیں دیکھتے ہیں، اب وہاں پہ وہی جو ویمن ہیں دا فیمیل وہ کیا کہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ has commanded you to lower your gaze. اب یہاں انہیں دے نو کہ what اسلام says about lowering their gaze and not get attracted towards opposite gender. لیکن جب اپنی بات آتی ہے they don't know کہ that اللہ سبحانہ و تعالیٰ has commanded you as well to cover yourself. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایون رابعہ I was very shocked یہ چیز جب ہم نے پڑھی کہ اللہ پاک نے جو خواتین کو ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے that we don't know کہ ہم نے کس سے پردہ کرنا ہے، how we should cover ourselves، کس طرح کور کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک ایک چیز پہ گائیڈ کیا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سورہ نور اللہ پاک نے آپ کو فرمایا ہے کہ آپ کے محرم کون ہیں. That is very clearly mentioned. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایون ایک جو فیمیل ہے اس کے دا وے دے واک، آپ نے چلنا کیسے ہے، یور واک ایز ویل. تو اتنی چھوٹی سے چھوٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ان چیزوں کو بیان کیا ہے تو ون شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے. اٹ از اے پارٹ آف یور فیتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کو بیان کیا ہے دیٹ یو شوڈ ناٹ ویئر سم تھنگ اپنے فیٹ پہ ایسے کہ آپ چلیں تو پتہ چلے کہ ایک فیمیل از واکنگ، آپ کی آواز آئے. وہ کہتے ہیں نا کہ حجاب از اے لائف اسٹائل ٹو فالو. جس طرح خواتین کے لیے پردے کا حکم ہے اس طرح مردوں کے لیے بھی پردے کا حکم ہے. میں ایک اور چیز یہاں پہ جو ہے نا وہ کوٹ کرنا چاہتی ہوں کہ دونوں کے جو پردے ہیں نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں. فار ایگزامپل میں اگر اس کو زیادہ کلیئر کر کے بولوں تو اف اے ویمن از ناٹ کورنگ ہر سیلف
اور اس نے وہ اس طرح سے جس طرح آپ نے بولا نور کہ آپ بیوٹیفیکیشن کر کے باہر جاؤ, ٹھیک ہے, دیر بی اے پرسن, ایک مرد ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے, اور آپ نے وہی ٹائٹ کلوتھس پہنے ہوئے ہیں, اور آپ نے اپنے بالوں کو جو ہے وہ سنوارا ہوا ہے, اینڈ یو لک ویری پریٹی, آپ نے جو ہے وہ اپنے میک اپ کیا ہوا ہے اینڈ ایوری تھنگ نا, تو آپ کو دیکھ کے, آپ کی باڈی کو دیکھ کے, اور جو بھی وہ بھی آپ نے بھی پردہ نہیں کیا ہوا, اور دیٹ پرسن ہیپنس ٹو لک ایٹ یو, اور اس کے آپ کو دیکھنے سے آپ بھی اس کو اپرچونٹی دے رہے ہو کہ وہ بھی گناہ گار ہو اور آپ خود بھی گناہ گار ہو رہے ہو. ہمیں کیا لگتا ہے کہ اگر ہم کسی بھی طریقے سے باہر جا رہے ہیں, ہماری نیت صاف ہے, ہمارا دل صاف ہے, وی آر گوئنگ اینڈ وی آر گیٹنگ ریڈی اینڈ ایوری تھنگ فار اوور اون سیلف, اور ہمارے اپنا ہمیں کانفیڈنٹ فیل ہوتا ہے اینڈ ایوری تھنگ نا, ہمیں لگتا ہے وی آر لوکنگ پریٹی, اور ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے نا اس دوسرے انسان کو جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے, وہ کیوں ہمیں دیکھے, یا وہ ہمیں دیکھے تو وہ کیوں ایسا سوچے. تو سوچنے والی بات پہ بھی ایک چیز ہمیں کلیئر ہونی چاہیے کہ if we ہم سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو بھی دیکھیں نا, تو they can think a lot of things in a bad way, ٹھیک ہے. تو اگر وہ آپ جاتے ہو اور آپ کو وہ دیکھتے ہیں, ان کو بھی اویئرنیس نہیں ہے اس چیز کی, اور وہ بھی اس چیز کو پریکٹس نہیں کر رہے اپنے پردے کو, اور آپ بھی پردے کو پریکٹس نہیں کر رہی, تو یو آر بوتھ all together making an environment, پردے والی چیز کو ختم, اس کے کانسیپٹ کو ختم کر رہے ہو, اور اس سے نہ صرف آپ افیکٹ ہوتے ہو, اس سے ہر دوسرا انسان افیکٹ ہوتا ہے, اور اس سے ایک سوسائٹی کا ماحول پیدا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے ہر ایک انڈیویجول کی جو ہے وہ ایفرٹ ہے اس کے اندر, ایک سوسائٹی کو بنانے میں, ایک انوائرمنٹ کو کریٹ کرنے میں. ہم اس کو یہ کہہ کے پیچھے نہیں ہو سکتے کہ یہ میری پرسنل چیز ہے, اور اس سے ہر ایک کو جو ہے وہ اس کو خیال کرنا چاہیے, اور اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. بینگ اے ویمن, یہ زیادہ گریٹر رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ خواتین پہ آتی ہے کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو بی ایک ڈسپلے نہیں بننا, اور وہ اپرچونٹی نہیں پرووائڈ کرنی کہ ہمیں دیکھ کے ایک تو ہم بھی گناہ گار ہوں, دوسرا انسان جو ہے وہ بھی گناہ گار بنے. سب سے پہلے جو لوگ ایسے دا فیمیلس ہو لائک ان کو لگتا ہے دیٹ وی ول فیل کانفیڈنٹ اگر ہم اس طرح سے اپنے آپ کو بیوٹیفائی کر کے جا رہے ہیں. اگر آپ اس کی بہت ڈیپ میں جائیں نا, اور اس کو خود بھی میں سوچتی ہوں, آپ خود سوچیں تو صحیح, دوز ہو آر ناٹ کورنگ دیئر ہیڈز, اور جو ایک بہت میں کہتی ہوں بڑا بیسک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کرائٹیریا دیا ہے ٹو کور یور سیلف, آپ ان کے بہت ڈیپ جا کے سوچیں نا, تو دا اونلی تھنگ یو وانٹ از کہ آپ کی تعریف ہو, لوگ آپ کو دیکھیں اینڈ دے سے کہ او مائی گاڈ شی لکس سو اسٹننگ, شی لکس سو بیوٹیفل. آئی کین سے دیٹ کہ اس چیز پہ آپ یہی کہیں گے, ڈینائی ہی کریں گے وہ کہ نہیں وی ڈونٹ تھنک لائک دیٹ. مین چیز کیا ہوتی ہے اندر کی تعریف کی ڈیزائر, کہ میں باہر جاؤں, ناٹ فار اونلی فار دی اپوزٹ جینڈر, کہ میں باہر جاؤں اینڈ مجھے وہ تعریف ملے اینڈ ایوری ون ول اسٹیئر ایٹ می کہ او مائی گاڈ شی لک سو بیوٹیفل, کہ کتنی فیشنیبل ہے اور کیا لگ رہی ہیں. تو بیسک جو ان کا روٹ ایک تھاٹ ہوتی ہے نا, وہ مے بی دے ڈونٹ ایون نو دیٹ کہ یہ کس طرح سے شیطان کا ٹریپ ہے, کہ وہ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ کا جو ایک پردہ ہے اس کے اندر وہ ایک ڈیزائر کیا ہے, تعریف کی ڈیزائر ہے. ہماری نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا اٹ از دا نیچر آف ویمن کہ وی لائک بینگ پریزڈ, ہمیں خوبصورت لگنا اچھا لگتا ہے, ہمیں تعریفیں سننا اچھا لگتا ہے. لیکن یہاں پہ پتہ ہے کیا چیز کلیئر ہونے کی ضرورت ہے, کہ آپ کن لوگوں سے جو ہے وہ تعریف جو ہے نا وہ ریکوائر کر رہے ہو, یا ڈیمانڈ کر رہے ہو, یا ایکسپیکٹ کر رہے ہو. اور وی ہیو دیٹ ہنگر آف سائٹس, وہ نگاہوں کی پیاس ہے ایک, کہ ہاں ہمیں دیکھا جائے اور ہم خوبصورت لگیں, تو وہ ایک کہیں آن دا بیک آف مائنڈ چل رہی ہوتی ہے چیز. تو یہ چیز بھی کلیئر ہونی چاہیے کہ کس کی نگاہ کی پیاس ہے, کہ کون سی نگاہ ہمیں دیکھے, کس کی نگاہوں کو اچھے لگیں. تو یہ ایک چیز اسپیسیفائی ہونا بہت ضروری ہے. ہر ایک کی نگاہ کو اچھا لگنا تو یو ہیو ویلیو, یہ چیز بھی بہت ضروری ہے آپ کے لیے جاننا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ ورتھ دی ہے فار دا مسلم سسٹرز آؤٹ دیئر. جسٹ لائک اے ڈائمنڈ, یعنی آپ کہہ لیں چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں, تو آپ اپنی ورتھ دیکھیں. اٹس ناٹ سم تھنگ کوئی آپ کو برڈنائز کیا جا رہا ہے, یا پھر آپ کو کہہ لیں کہ فورسلی کسی چیز پہ کیا جا رہا ہے. آپ کو ویلیو دی جا رہی ہے, آپ کو کانفیڈینس دیا جا رہا ہے. کہ جو امپورٹنٹ چیز ہو, کوئی ورتھ اٹ چیز ہو, کوئی بہت زیادہ قیمتی چیز ہو, تو یو پروٹیکٹ اٹ. وہ ہر ایک کو نہیں دکھاتے آپ اس کو سنبھال کے رکھتے ہو. بہت امپورٹنٹ صرف جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو دکھاتے ہو, رائٹ. اور اف وی ریئلی ٹاک اباؤٹ کہ ہمیں واقعی میں ہم
ریفلیکٹنگ آن آور نیچر کہ ہمیں تعریف چاہیے ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دیکھا جائے اور ہم پیارے بھی لگیں, خوبصورت بھی لگیں. تو فار اے مومنٹ اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ رادر دین ٹو لک بیوٹیفل ٹو پیپل اینڈ ایکسپیکٹنگ دیٹ پریز فرام پیپل, ہیو یو ایور تھاٹ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ دیکھے, ہم اس کی نگاہ کو خوبصورت لگیں اور اللہ کی نگاہ ہماری تعریف کرے. دیر از اندر امپورٹنٹ پوائنٹ جس کو کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک سمبل ہے آف یور اسپرچل گروتھ. سو اسٹارٹنگ ود دی پرسنل ریفلیکشن کہ ہاؤ وی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ دی حجاب اینڈ نقاب اینڈ what were the challenges we face throughout جو ابھی تک ہم نے ٹائم پیریڈ اپنی لائف کا گزارا ہے. اسٹارٹنگ ود یو رابعہ. واٹ آئی بلیو از نور کہ نا حجاب کو کبھی بھی جو ہے نا وہ کسی پہ امپوز نہیں کرنا چاہیے. اف یو ریئلی وانٹ سم بڈی ٹو ڈو حجاب, اگر آپ کی کوئی فیمیل فرینڈ ہے, آپ حجاب کرتے ہو, فرینڈ ہے آپ چاہتے ہو وہ حجاب کرے, یا اگر ہم پیرنٹس کی بھی بات کریں, وہ چاہتے ہیں ان کے بچے حجاب کریں, تو آئی تھنک ایک تو اپ برنگنگ میں یہ چیز ڈالنی چاہیے, ان کو سکھانا چاہیے کہ ہاؤ ٹو لو حجاب بائی شوئنگ دیم انلائٹننگ دا ایکچوئل میننگ اینڈ ویژن آف حجاب آن ٹو دیم, کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو آپ نے فالو کرنا ہے, اور یہ کرنے سے آپ اللہ تعالیٰ کو پیارے لگو گے. تو ان کے اندر اس طرح سے انکلکیٹ کریں. جب آپ امپوز کرتے ہو نا کسی کے اوپر کوئی چیز, تو وہ یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ جتنا کسی چیز کے اوپر سختی کرتے ہو اتنا ہی اس چیز کو کرنے کا دل کرتا ہے. کہ تو مجھے لگتا ہے کہ حجاب کی محبت پیدا کرنی چاہیے رادر دین امپوز کرو اس چیز پہ. تو الحمدللہ آئی ہیو بین ریئلی لکی ان دیٹ کہ میری فیملی جو ہے اس نے مجھ پہ یہ چیز امپوز تو نہیں کی. ناؤ آئی ہیو ناٹ بین اے حجابی, شروع سے حجاب نہیں کرتی, آئی ہیو ناٹ آلویز بین لائک دس, آئی ہیو اے پاسٹ, اور میں نے اپنے آپ کو چینج کیا. اینڈ الحمد للہ بحمد اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور فضل ہے کہ آئی ہیو سم ہاؤ ایکسیپٹیڈ دس, اور اس کو اڈاپٹ کیا ہے دل سے. اللہ تعالیٰ سب کو یہ اپرچونیٹی دے. میرے اوپر بھی ایک ٹائم تھا وین آئی ہیڈ نو اویئرنیس اس چیز کی. آئی یوز ٹو فیل کانفیڈنٹ in open hair, and I used to feel confident in clothes which were not appropriate. It has been a process and it has been a journey. اللہ کا کرم ہے کہ ڈفرینٹ جو ہے وہ جگہوں سے انسپریشن بھی ملی اور کچھ چیزوں کو سنا بھی جو ہٹ کی, اور میں نے یہ چیز کی ہے کہ میں نے پھر اس چیز کو جو ہے نا اپنے دماغوں کے اندر ہم سن لیتے ہیں اور ہم پہچانتے ہیں, اور ہم شاید کہیں نہ کہیں غلط بھی مانتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے کرنا چاہیے, لیکن سٹل ہم اوائڈ کرتے ہیں اور ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور اگنور کرتے ہیں کہ شاید کرنا چاہیے لیکن میں نہیں کروں گی. ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ایک ٹائم پہ آ کے کرنے لگ جائیں گے کیونکہ ڈفرینٹ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں دماغ میں, شاید ہم پیارے لگنا بند ہو جائیں گے, شاید ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ نہیں ہوگا اگر حجاب کرنا شروع کر دیا تو, رائٹ. اٹ واز ناٹ ایزی. میں نے بھی ہارڈ وے سیکھی ایک چیز. ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں بہت اچھی ہوں اور میں نے چیزیں سنی اور ان کو جلدی سے ایکسیپٹ کر لیا اور حجاب کرنا شروع کر دیا. اٹ ٹک می ٹائم. لیکن سب سے پہلے سب سے زیادہ جس چیز کو بنانے میں ٹائم لگا وہ میری نیت تھی. مجھے لگتا ہے کہ جب آپ نیت ایک آپ کے اندر بن جائے تو باقی کے سارے سٹیپس جو ہیں نا وہ لینا پھر آپ کو وہ کچھ بھی نہیں لگ رہے ہوتے. آپ اپنے اندر وہ ویژن اور وہ کلیئرٹی ڈیولپ کر لو کہ میں کس کے لیے کر رہی ہوں. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں, میں اس کی نگاہوں کے لیے کر رہی ہوں. کیونکہ آپ یہ حجاب آپ کبھی بھی کسی کے کہنے پہ مت کرو. میں یہ کبھی بھی سجیسٹ نہیں کرتی کہ کسی کو اچھا لگتا ہے تو آپ حجاب کرنا شروع کر دو. نہیں, اگر آپ شروع سے نہیں کر رہے تو آپ اس وجہ سے مت شروع کرو کہ پیرنٹس نے کہا ہے تو میں حجاب کرنا شروع کر دوں, یا کوئی اور انسان کہہ رہا ہے تو میں حجاب کرنا شروع کر دوں. لرن, کوئی چیز اڈاپٹ کر رہے ہو نا اس کے بارے میں سیکھو, اور صرف ایک ریزن ہونی چاہیے آپ کے حجاب کرنے کی, اور وہ یہ ریزن ہونی چاہیے کہ میں جو ہوں نا میں اللہ کی نگاہوں کو پیارا لگ رہا ہوں, اور میں صرف ایک ہی ریزن کی وجہ سے اس پہ پختہ ہو سکی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ when I claimed کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتی ہوں, تو I realized کہ محبت کرنے کا تقاضا کیا ہوتا ہے. جو آپ کا محبوب ہوتا ہے, ایگزامپل ایک ہیومن فارم میں بھی لیتے ہو, جس سے آپ محبت کرتے ہو, اس کو جو چیزیں پسند ہیں آپ وہ اڈاپٹ کرتے ہو, آپ خوشی خوشی وہ چیزیں اڈاپٹ کرتے ہو بیکاز یو واننا لک گڈ ٹو دیٹ پرسن. اور جو چیزیں اس کو نہیں پسند آپ وہ نیچرلی اوائڈ کرتے ہو بیکاز یو ڈونٹ واننا لک بیڈ ٹو دیٹ پرسن. تو اگر میں کلیم کر رہی ہوں یہ چیز کہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں,
تو میں محبت کا تقاضا ہی فلفل نہیں کر رہی کہ اللہ اللہ لوز ٹو سی می ان حجاب. اللہ تعالیٰ کو مجھے پیارے لگنا ہے, مجھے اس کو خوبصورت لگنا ہے. سو آئی ہیو ٹو شیپ مائی سیلف اینڈ آئی ہیو ٹو پریزنٹ مائی سیلف ان اے وے جس سے میں اس کو خوبصورت لگوں. تو وین آئی ایکسیپٹیڈ دیٹ ان مائی ہارٹ, تو وہ ایک واحد چیز تھی مجھے لگتا ہے جس نے مجھے اس چیز کے اوپر پختہ کیا ہے. میں نے یہ چیز سوچی کہ ہم کیا کیا اسٹرگلس کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے, ان انسانوں کے لیے جن سے ہم محبت کرتے ہیں. تو جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم اتنی سی ہمیں ایک اسٹرگل ہی لگتی ہے نا آج کے زمانے میں, یہ حجاب کو پختہ کرنا آج کے زمانے میں ایک جہاد ہے. تو ہم کیا اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا سا اسٹیپ نہیں لے سکتے, اس کی ہم کلیم کریں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور پھر اس کی وہ محبت کی ایکسپیکٹیشنز یا ان تقاضوں کو پورا نہ کریں. تو بس ایک یہ واحد چیز تھی, اگر میں اپنے پرسنل ریفلیکشن کی بات کروں, جس نے مجھے اس چیز کو اڈاپٹ کرنے پہ جو ہے وہ آمادہ کیا اور پختہ کیا, اور الحمدللہ جس وجہ سے میں آج کانفیڈنٹ فیل کرتی ہوں اپنے اس حجاب کے اوپر. آئی ایم assured in this thing کہ میں اللہ کی نگاہوں کو خوبصورت لگ رہی ہوں, اور باقی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کس کی نگاہوں کو خوبصورت لگ رہی ہوں یا نہیں لگ رہی. if I can struggle to insane levels for a human being, why not adopt the things اور ان کی محبت میں. تو یہ ایک چیز تھی جو I wanted to share in my personal reflection. my family میری فیملی سوللی سب کے سب حجاب نہیں کرتے, بٹ میں کرتی ہوں حجاب, اور میں ہمیشہ سے ایسی نہیں کرتی تھی. تو اٹ ہیز بین مائی جرنی ایز ویل, اور آئی ریئلی وانٹ ٹو نو یور جرنی ایز ویل نور, بیکاز مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی میں نے تمہاری جرنی تمہارے ساتھ ڈسکس کی ہو. میں کیونکہ ہمیشہ سے نہیں کرتی تھی, آئی تھنک ایٹ سم پوائنٹس وی نیو اباؤٹ می, لیکن آئی ایم ویری کیوریس اباؤٹ یو. Yeah, so fortunately I would say کہ میں I don't even remember کہ میں scarf کب سے لینا اسٹارٹ میں نے کیا ہے بچپن سے. And as much as I remember کہ جب میں پہلی دفعہ I went to مدینہ پاک, I was hardly 8 years یا پھر 9 کی ہوں گی آئی تھنک. اور پہلی بار آئی ریمبر کہ جس طرح پاکستان سے ہم گئے اسی طرح ٹی شرٹ اینڈ جینس, اپنے بال کھولے ہوئے جیسے ایک بچے کے نارملی ہوتے ہیں. اچھا, جب میں ایئرپورٹ پہ اتری ہوں اینڈ اٹ واز مائی ویری فرسٹ عمرہ ایٹ دی ایج آف 9 اور ہارڈلی 8. تو جب میں وہاں پہ اتری ہوں اینڈ اس ایج کے بچے کو آئی تھنک کچھ پتا نہیں ہوتا ہے کہ وٹ ایکچولی دا میننگ آف حجاب از, اور اس کا وہ ڈیپ کیا ہے چیزیں. تو آئی ریمبر کہ میں نے ایک جو پہلا انفلوئنس آپ کہتے ہیں نا ایک بچے پہ اچانک پڑتا ہے, اٹ واز بیکاز آف دی عرب کلچر. میں اب جب وہاں گئی ہوں تو بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو مجھ سے بھی چھوٹے تھے. ایون کوئی بچی ہے وہ جو 5 سال کی ہے, ایون اف شی از 4, اسکارف نہیں بھی کیری اس طرح کر سکتی, تو شی از ویئرنگ ابایا, بہت خوبصورت سے اس طرح پہنے ہیں لانگ ڈریس اور چیز. تو بینگ کڈ اس ٹائم پہ مجھے اس چیز نے بڑا انفلوئنس کیا. آئی فیلٹ کہ مجھے اس چیز نے خوبصورت فیل کروایا کہ دیٹ پرسن ان فرنٹ آف می وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے ایون میں کہ میں نے وہ ٹی شرٹس پہنی ہیں اینڈ جینس پہنی ہے. اب آئی تھنک ایک بچے کے لیے چیزیں بڑی سرپرائزنگلی نیو ہوتی ہیں, ایک کلچرل وہ جو آپ کہتے ہیں چینج ہونا اور چیزیں. تو ظاہر ہے عمرے پہ آپ اسکارف لیتے ہیں, اس چیز کو کیری کرتے ہیں. تو جب میں نے اسکارف لیا جب میں نے ابایا پہنا تو آئی فیلٹ ویری بیوٹیفل. مجھے آئی ریمبر مجھے حجاب لینے پہ جو فورسفلی کہتے ہیں وہ نہیں کہ کبھی آج تک کسی نے کہا. اٹ واز مائی ویری اون چوائس. بہت خوبصورتی کے ساتھ میں نے اس چیز کو امبریس کیا ہے. اور جب میں پھر عمرے پہ اس طرح اسکارف لیا تو میں نے اس چیز کو ایون اب اسکول بچہ جاتا ہے الاؤڈ نہیں وہ کرتے کہ چھوٹی کلاس کے بچے ہیں اس طرح, تو میں گھر سے حجاب لے کے جاتی تھی. اینڈ آئی ریمبر دیٹ میں اپنے ڈیسک کے اندر اپنا حجاب ڈال دیتی تھی کلاسز کے ٹائم, اور میں بڑے شوق میں اپنا حجاب جب اسکول کی ٹائمنگ آف ہوئی ہے تو میں کوئی لینے آیا ہے تو میں نے حجاب لے کے جانا. تو اس ٹائم سے وہ چیزیں مجھ میں آپ کہہ لیں ایک فیملی کا ماحول بھی تھا. آف کورس فیملی کی سپورٹ بہت ضروری ہے اس معاملے میں کہ اینڈ رابعہ دیر از سم تھنگ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ ان مائی ویری ایکسٹینڈیڈ فیملی I am the Alhamdulillah. This is only by the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala and by the wasila of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam کہ ایک جو permanent حجابی ہے نا, that is Alhamdulillah is me in my family.
اینڈ آئی واز دا ویری فرسٹ پرسن اپنی فیملی میں اس طرح سے حجاب کو لینا، ایون آن ویڈنگس. یہ ایک چیز آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے ان دا چیلنجز. تو میں اس طرح اسکول سے لیتے لیتے پھر جب میری وہ ایج آئی ایٹ دی ایج آف 9th 10th، جب کلاسز میں ہم گئے ہیں، تب میرے بابا نے مجھے بہت خوبصورت خوبصورت اسکارف لا کے دے دیے. اور مجھے کبھی کہا نہیں کہ یو ہیو ٹو ویئر دس. کبھی مجھے کسی نے، میرے اگر بڑے بھائی ہیں، کوئی بھی ہیں، میری ماما ہیں، دے نیور ٹولڈ می کہ اچھا بیٹا اب تم نے اسکارف لینا ہے، یو ہیو ٹو ویئر دس. فورسفلی انہوں نے نہیں کہا. آئی ایم ویری گریٹفل ان دس تھنگ کہ میری فیملی کو وہ چیزیں کلیئرٹی تھی کہ اگر ہم اس کو فورسفلی یہ چیزیں کہیں گے تو وہ جو محبت ہے، جو اس کا کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہونا چاہیے، اور جو اپنی ول کے ساتھ اور اپنی پوری آپ کہنا چوائس کے ساتھ ایک چیز کو فالو کرنا ہے، وہ اس طرح پھر وہ گراؤنڈ نہیں بنتی ہے. تو آئی اسٹارٹیڈ ویئرنگ حجاب آہستہ آہستہ اسکارف. پھر مجھے نہیں یاد کہ میں نے گیدرنگ میں، تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اسکارف پھر اتارا ہی نہیں. اور اس طرح لیتے 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 آئی بیکیم اے پرماننٹ حجابی. نقاب نہیں کرتی تھی آف کورس، لیکن نقاب کرنے کا شوق بھی تھا. اینڈ آئی ریمبر کہ میں آئی واز ان 10th کلاس، اور میں جب اسکول جاتی تھی تو میں کور کر کے جاتی تھی اپنا نقاب. ابھی میں چھوٹی تھی اور وہاں سے آ رہی ہوں تو کور کر کے. اینڈ آئی ریمبر وین آئی واز لائک کمنگ بیک اسکول سے، تو مجھے ایسے فیل ہوتا تھا کہ آئی فیلٹ ویری ڈفرینٹ کہ میں نے اپنے آپ کو فیس کو کور کیا ہوا ہے، اینڈ ڈفرینٹ ان اے گڈ وے. رابطہ دا بیسٹ پارٹ کہ میں جب کالج میں گئی ہوں، آئی واز دا اونلی ون ان دا کالج جو ایک اس طرح اسکارف لے کر آتی تھی. لائک مجھے آئی تھنک اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ایک پراپر گراؤنڈ دیا ہے ٹو فیل کانفیڈنٹ، ٹو فیل ڈفرینٹ، بٹ اس طرح ڈفرینٹ کہ دا ون کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں. اور جب میں کالج گئی ہوں، کیونکہ اب میں ہی صرف اسکارف لیتی تھی کالج میں، تو ایوری ون نیو کہ مائی نیم واز نور حجابی. Everyone used to Oh, call me Noor Hijabi because there were very many Noor in different sections, and so they beautiful. used to call me याद करने के लिए कि even teachers کہ وہ نور حجابی कितना کو لے کے آئیں. تو कितनी yeah, खूबसूरत so पहचान. that title was I think so that title was I think was a game changing for me as well. وہ ان چیزوں کو سپورٹ کرتے کرتے آپ موٹیویٹ اس ہوئی طرح آ جاتے ہیں اور اپنی چوائس کے ساتھ آنا. جس طرح تم نے پوری اسٹوری شیئر کی نا، بٹ آئی ریئلائزڈ کہ بہت امپورٹنٹ رول مجھے لگتا ہے فیملی کا ہوتا ہے. الحمدللہ میری فیملی نے جو ہے نا مجھ پہ کبھی حجاب امپوز نہیں کیا. ہاں، جو تھوڑی بہت محبت اور اویئرنیس اور رغبت جو پیدا ہوئی نا، وہ اس وجہ سے ہوئی کہ ماما جو ہیں انہوں نے فرسٹ آف آل، کیونکہ میری ماما بھی ہمیشہ سے حجابی نہیں تھی. شی یوز ٹو بی ویری فیشنیبل ایٹ ہر جوانی اس طرح سے. تو اٹ واز این اعتکاف جس کے بعد انہوں نے یہ چیز پہلی دفعہ اڈاپٹ کی، اور ہم خود ان کو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ماما نے پراپر ابایا کیا ہوا تھا. اور وہ مطلب دیٹ اعتکاف واز دا چینجنگ پوائنٹ آف ہر لائف، جس کی وجہ سے ہمیں بھی جو ہے وہ پھر بہت زیادہ ان چیزوں کو جاننے پہچاننے کا موقع ملا. اور میری بھی اویئرنیس اسی طرح حجاب سے جو ہے وہ ہوئی، لیکن ماما نے کبھی امپوز نہیں کیا. وہ بچوں کی ایک الگ جرنی ہوتی ہے، جس طرح تم نے اتنی بیوٹیفل جرنی اپنی شیئر کی نا. بچے جو ہے نا وہ دیکھ کے چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اب بہت ساری ہماری بہنیں ایسی ہیں جن کا فیملی بیک گراؤنڈ ایسا نہیں ہے، ان کو اس طرح سے حجاب سے محبت اور رغبت سکھائی نہیں ہوئی، یا شاید ایک معیوب چیز سمجھی جاتی ہے کہ اگر ہم حجاب کریں گے تو یا خوبصورت نہیں لگیں گے یا کنزرویٹو لگیں گے، یا اچھا بہت زیادہ دینی ہونا بھی جو ہے نا وہ ایک بہت معیوب نگاہ سے دیکھا جاتا ہے آج کے دور میں. تو وہ پہچان ہونا بھی جو ہے نا، وہ کچھ لوگ اس پہچان کو بھی بہت غلط نظریے سے دیکھتے ہیں، جبکہ اتنی خوبصورت پہچان ہے. مجھے اتنی مطلب خوبصورت لگی یہ بات کہ تمہیں نور حجابی کہا کرتے تھے اپنے کالج میں. تو وہ مجھے نا اس بات سے ایک بات یاد آئی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی آئیڈینٹی، اپنی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ اس طرح سے بنا لو، اور اپنی پرسنالٹی اس طرح سے بنا لو کہ کوئی تمہیں دیکھے تو وہ دیکھ کے کہ وہ اللہ والا آ رہا ہے. اپنی پرسنالٹی آپ کی مطلب اس طرح کی ہو کہ دیکھنے والا آپ کی پرسنالٹی یا پھر آپ کی باتیں، آپ جب بیٹھو تو کانورزیشن اس طرح کی کرو، یا آپ کی آئیڈینٹی آپ کو دیکھ کے اس طرح، آپ کی اپیرنس اس طرح کی ہو کہ آپ کو دیکھ کے جو ہے نا وہ پہچان آپ کی یہ بن جائے، ریلیٹیبل ہو اللہ تعالیٰ کی ذات سے، آپ کے ریلیجن سے. تو جس طرح حجاب بھی جو ہے وہ ہماری کہے بغیر ایک مسلم وومن کی ریپرزنٹیشن ہے کہ ہاں شی از اے مسلم وومن.
کہ اگر حجاب کیا ہوا ہے تو بغیر منہ سے بولے بھی وہ ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ شی از اے مسلم وومن. تو اٹ واز اے بیوٹیفل اسٹوری نور.